السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر حسین، سنو ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 اپریل کی شام 3 بلز، اہم ترین بلز کی اپروول دی گئی۔ بل پیش ہوئے اور بل پر کوئی شور شرابہ بھی نہیں کیا گیا، جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر تھی۔ تاہم میڈیا سے اس بل کی اپروول کے حوالے سے مسلسل چھپایا جاتا رہا۔ تاہم میڈیا نے پھر باقاعدہ اس حوالے سے انویسٹیگیشن کی اور اس کے جب ڈاکومنٹ سامنے آئے تو اس پہ کافی اس بلز کے حوالے سے ہوشربا چیزیں سامنے آئیں، جس میں اب کہا جاتا ہے کہ جب 30 اپریل کی رات کو جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں دیکھا گیا کہ میڈیا نمائندے جو ہیں، ان کی جو پریس گیلری ہے، اس سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ تیاری کی بل پیش کرنے کی۔ اب وہ بل جو ہیں قانون کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن باقاعدہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی 7 مئی کو جاری کیا گیا، لیکن بجٹ کی وجہ سے اس بل کے حوالے سے خاموشی اختیار رکھی گئی۔ تاہم اس بل کا جو مسودہ تھا، اب وہ وفاق بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم حکومت کی جانب سے اب باقاعدہ اس حوالے سے تردید سامنے آئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن سنو نیوز نے باقاعدہ جو دستاویزات ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے ویورز کے سامنے رکھی ہیں۔ سنو نیوز میں باقاعدہ اس حوالے سے کافی چیزوں کو بریک بھی کر لیا ہے۔ ڈیجیٹل کے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو آج ہم کئی چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کون سے بل پاس ہوئے اور ان کے کیا اب آنے والے دنوں میں اثرات سامنے آئیں گے۔ بیسیکلی تو اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے یعنی عمران خان کی رہائی پر ہمیشہ واویلا مچائی آتی آئی ہے، لیکن شاید 8 مہینوں سے جو ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی اپنے پارٹی کے ارکان سے، تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، تحریک انصاف حکومت نے دیکھا کہ ان کے جو قائد ہیں وہ تو اب پابند سلاسل ہیں، تو وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ یعنی دیکھیں اس حوالے سے جو بل سامنے آئے ہیں ان کی ویڈیوز بھی ہم نے باقاعدہ ہم منظر عام پر لے آئے ہیں، جس کی تردید وزیر اطلاعات شفیع جان کرتے آئے، لیکن اب وہ مسلسل اور پراسرار خاموش بھی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اختیارات اور مرات میں غیر معمولی اضافہ، ممبران اسمبلی کو تحفظ اور جسٹس آف پیس کا اختیار حاصل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اختیارات، استحقاق اور مرات سے متعلق نئے قانون میں ارکان صوبائی اسمبلی کو متعدد نئی مرات، قانونی تحفظات اور خصوصی اختیارات فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ان میں قانون میں جو اس بل میں جو سامنے چیزیں آئی ہیں جو اب قانون کا حصہ بن چکی ہیں: 8 اسلحہ لائسنس، تمام ٹول ٹیکسوں سے استثناء، تا حیات سرکاری پاسپورٹ، جسٹس آف پیس کے اختیارات، خصوصی سیکیورٹی، سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں مفت قیام اور اسپیکر کی پیشگی اجازت کے بغیر گرفتاری کو جرم قرار دینے جیسی دفعات شامل ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی پاورز اینڈ جو دیگر ایکٹ ہیں 2026 کے تحت ارکان اسمبلی کو اسمبلی کے اجلاسوں اور کمیٹیوں میں شرکت یقینی بنانے کے لیے خصوصی قانونی تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔ اسی طرح بعض حالات میں گرفتار رکن کو اجلاس میں شرکت کے لیے رہائی بھی دی جا سکے گی۔ بیسیکلی تو پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اس پروڈکشن آرڈر میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ اس قانون کے تحت جو ہے اسپیکر متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کرنے اور معاملے کی جانچ پڑتال کرانے کا بھی اختیار رکھے گا۔ مسودے کے مطابق ہر رکن اسمبلی کو کم از کم B کیٹیگری سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جبکہ خطرات کی صورت میں ایک کیٹیگری سیکیورٹی بھی دی جا سکے گی۔ اسی طرح ارکان اسمبلی اور ان کی جو شریک حیات بیگمات ہیں یا جو خاتون رکن اسمبلی ہے ان کے ہسبینڈ، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو سرکاری تا حیات پاسپورٹ یعنی بلو پاسپورٹ، اسمبلی شناختی کارڈ اور ملک بھر کے VIP ایئرپورٹ لانچز کے
استعمال کی سہولت دینے کی تجویز شامل ہے۔ قانونی مسودے میں ارکان اسمبلی کو 4 مفت اور 4 فیس کے ساتھ مجموعی طور پر جو 8 غیر ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس دینے کی بھی شک رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ارکان اسمبلی کو تمام ٹول پلازوں پر ٹول ٹیکس دینے سے استثناء سرکٹ ہاؤسز، ریسٹ ہاؤسز اور ڈاک بنگلوں میں مفت قیام اور سرکاری اداروں، جیلوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور ترقیاتی منصوبوں کے معائنوں کا اختیار دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ مسودے میں ارکان اسمبلی کو جسٹس آف پیس کے اختیارات دینے کی شک بھی شامل ہے، جبکہ انہیں اپنی گاڑیوں پر خصوصی نمبر جو ہے پلیٹ استعمال کرنے اور کالے شیشے والی گاڑیاں رکھنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ قانونی مسودے کے تحت اسمبلی اور اس کی کمیٹیوں کو وسیع اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ اسمبلی یا کمیٹی کسی بھی شخص کو طلب کر سکے گی، جبکہ اسی طرح مسودے میں میڈیا سے متعلق بھی جو ہے کئی اہم دفعات شامل کر لی گئی ہیں۔ جیسے میڈیا کی آزادی کے لیے تحریک انصاف حکومت ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا کہ میڈیا کو کس طریقے سے باندھنے کی کوشش نہیں، باندھ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بل جو ہے اب تو قانون کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اسی پر میں آپ سے شیئرنگ کر لوں کہ اسمبلی کارروائی کی غلط یا گمراہ کن رپورٹنگ، اسپیکر کی جانب سے اشاعت پر پابندی کے باوجود کارروائی شائع کرنا، کمیٹی رپورٹس کو پیشگی سے قبل لیک کرنا اور بعض دیگر اقدامات کو استحقاق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اسپیکر کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ کسی صحافی یا میڈیا نمائندے کا اسمبلی میں داخلہ محدود یا منسوخ کر سکے گا۔ اسی طرح مذکورہ قانون کے تحت اسمبلی کے استحقاق کی خلاف ورزی کو باقاعدہ جرم قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایسے مقدمات کی سماعت کے لیے جوڈیشل کمیٹی قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کمیٹی کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا اختیار اسپیکر کے پاس ہوگا اور اس کا فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا۔ یہ جو بل ہیں، یہ 3 بل تھے۔ 30 اپریل کی رات خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں یہ بل جیسے پیش ہوئے، اسی کے فوراً بعد اپوزیشن کے ایک رکن نے بھی آواز نہیں اٹھائی اور یہ بل اپروو ہو گئے، جس کے بعد یہ قانون کا حصہ بن گئے۔ اب اس میں کچھ ایسی شخص ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ محکمہ داخلہ، وفاقی محکمہ داخلہ جو ہے، اب جیسے بلو پاسپورٹس ہیں، بلو پاسپورٹس ایک تو دیکھیں ایم این ایز یا سینیٹرز کو ملتے ہیں، ان کے جتنا ٹائم آف پیریڈ ہوتا ہے 5 سال کے عرصے کے لیے ہی ان کو ملتا ہے، لیکن جب وہ اپنی رکنیت ان سے ختم ہو، ان کی رکنیت ٹائم آف پیریڈ جو ہے ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان کا بلو پاسپورٹ کی جو افادیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں جو قانون پاس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تا حیات ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی 145 ارکان پر مشتمل ہے، تو ان کو تا حیات ان کے جو بلو پاسپورٹس ہیں ان کی اپروول اور ساتھ میں ان کی جو بیگمات یا خاتون ممبر کے ہسبینڈ وہ بھی انہی میں شامل ہوں گے۔ اسمبلی کے سرکاری کارڈز اور دیگر جو مرات ہیں وہ یہ ایک تو وفاقی محکمہ داخلہ، دوسرا نیشنل ہائی وے اتھارٹیز، یہ محکمے جو ہیں اس قانون میں انوالو ہیں۔ اب خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ مسودہ تیار کر لیا ہے اور باقاعدہ ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جلد وفاق کو یہ مسودہ بھیجا جائے گا اور وہاں سے پھر اس کی اپروول کا انتظار کیا جائے گا۔ وربلی ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے اہم سورسز ہیں ان کے مطابق باقاعدہ اس حوالے سے وربلی جو ہے تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سے 4 کیبنٹ ممبرز نے فیڈرل جو منسٹرز ہیں ان سے ڈسکشن بھی کی ہے، جس پر ان کو جواب ملا ہے، یعنی کے پی حکومت کو، کہ آپ مسودے کی جو کاپیز ہیں وہ باقاعدہ اپروولس کے لیے بھیجیں، اس کے بعد آگے بات بڑھائی جائے گی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جانب تو تحریک انصاف کی حکومت عوامی فلاح کو پس پشت رکھتے ہوئے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت یعنی عمران خان کی رہائی کی بات کرتی ہے، تو اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، کیونکہ مائنڈ سیٹ تحریک انصاف کا کہ وہی ہے کہ وفاق پر چڑھائی کی جائے۔ تو دوسری طرف اندرون خانہ
وفاق کے ساتھ اس قسم کے جو قانون پاس کر کے ان کا مسودہ آگے اپروول کے لیے قانونی مزید شکل دینے کے لیے وفاق کو بھیجنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ڈبل گیم کر رہی ہے. بظاہر تو ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے. حالانکہ یہ خبریں جب جاری ہوئیں تو وزیر اطلاعات شفیع جان کی جانب سے اس کی تردید کی گئی. شاید ان کے نوٹس میں نہیں تھا کہ سنو نیوز سمیت دیگر جو مین سٹریم میڈیا ہے ان تک یہ دستاویزات مل چکے ہیں، ان کو مل چکے ہیں، اور وہ اسی پر اب عوام کو باقاعدہ آگاہ بھی کر رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں آپ اسلحہ، اب ایسے کون سے اسلحہ ان کی ضرورت ہے کہ جس میں 8 مختلف بور کے اسلحہ جو ہے اس کی اپروول کی بات بھی کی گئی ہے. پھر ریسٹ ہاؤسز فری، گیسٹ ہاؤسز فری، ٹول ٹیکس سے استثنا، تا حیات سرکاری پاسپورٹس اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور ایسی کئی جو شخص ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ فوری طور پر اس بل کو قانون کا حصہ بھی بنا دیا گیا ہے. بیسیکلی کہنے کا مقصد ہے کہ تحریک انصاف، شاید میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عجلت میں یہ تمام بل جو ہے ان کی تیاری کی گئی ہے. باقاعدہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے نوٹس میں بھی ہوگا. اسپیکر نے یہ خود بل وزیر قانون آفتاب عالم کے ذریعے پیش کروایا، اور سنگل ایک رکن یعنی اپوزیشن کے ایک رکن نے بھی اس پر آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے تھے، اور انہوں نے دھو لیا. آپ نے اگر دیکھا ہو، ہم سٹارٹ سے کہتے آئے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ اپوزیشن پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ANP، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، یہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. جیسے کہ ہم نے بجٹ کے اپروول میں بھی دیکھا کہ صرف نون لیگ کے ارکان جو ہیں وہ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر احتجاج کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کو ہم نے اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا، حالانکہ پارلیمانی لیڈر ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے بھائی احمد کریم کنڈی، وہ 3 پیس سوٹ پہن کر اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے رہے، لیکن احتجاج نہیں کیا انہوں نے. تو بیسیکلی اندازہ تو ہمیں ہو چکا تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا جا رہا ہے. اس کی بنیادی چیزیں جو ہیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ہم نے پہلے اپنے ولاگ میں بھی اپنے ویورز کو بتایا تھا کہ ویسے بھی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے پیپلز پارٹی اور جمعیت پر تو مہربان ہے، لیکن اب مزید جو یہ بل سامنے آ چکے ہیں، قانون کا حصہ بن چکے ہیں، اب اس کے بعد ظاہر ہو چکا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ KP حکومت کے ساتھ ان معاملات میں، ریلیف لینے کے معاملات میں شانہ بشانہ کھڑی ہے. اب ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر اسپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی اور وزیر قانون آفتاب عالم سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ ان پر پریشر بہت زیادہ آ چکا ہے، عمران خان کی بہنیں ہوں، کارکن ہوں یا عام شہری ہو، ان کی جانب سے باقاعدہ ان جو بلز کو اپروو کر کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے، اس حوالے سے کئی تحفظات سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ان جو بلز کی اپروول کے بعد قانون کا حصہ بن گیا ہے، کیا وہ ریورس گیئر لیتے ہیں، ان کو واپس ان جو قانون کا حصہ بنایا گیا ہے ان بلز کو واپس کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے، آئین میں موجود ہے، اور وہ اسمبلی سیشن کے ذریعے ہی کیا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے، باہر ہوتے، تو کیا وہ اس قسم کی اپروولز دیتے اپنی گورنمنٹ کو؟ 2014 میں بھی ایسے اٹیمپٹ کیا گیا تھا، لیکن پرویز خٹک کو باقاعدہ اس وقت عمران خان نے براہ راست پیغام بھیجا تھا کہ فوری طور پر اس بل کو، اس وقت صرف بلو پاسپورٹ کی بات کی جا رہی تھی اور اسلحہ لائسنس کی بات کی جا رہی تھی، لیکن عمران خان نے وہ اپروو ہونے نہیں دیا، بلکہ اس ڈسکشن کو ہی ختم کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ان بل کی حمایت کرتے ہیں، آگے وفاق کو اس کا مسودہ بھیجتے ہیں، یا ان کو واپس لینے کی تیاری کرتے ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. آئندہ جو اس حوالے سے ہمارے پاس فالو اپس آئیں گے، ہم اپنے سنو ڈیجیٹل کو دیکھنے والے ویورز کو آگاہ کرتے رہیں گے. شکریہ.